اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ ایک دن حضرت عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اپنے رب کا چہرہ مبارک دیکھا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں نے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بنیادی اصول یہ ہیں کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ قرآن مجید واضح طور پر فرماتا ہے، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے چہرے کے بارے میں قرآن میں لفظ وجہ اللہ آیا ہے، جسے فرمایا گیا یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، مگر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے چہرے کی کیفیت یا شکل بیان کرنا یا اسے مخلوق سے تشبیہ دینا گمراہی ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا، مگر کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے خود اس کی کیفیت بیان نہیں کیا اور انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی کو بلا کیف ایمان نہ کہا جاتا ہے، یعنی بغیر کیفیت کے پوچھے ایمان لانا۔ اللہ جسم نہیں، حدود نہیں، سمت، رنگ، شکل اور اعضاء سے پاک ہے، اور نہ مخلوق کے نور جیسا ہے، نہ مادی۔ وہ زمان و مکان کا محتاج نہیں، بلکہ زمان و مکان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ انجام، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی صفات دو طرح کی بیان کی جاتی ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ ہیں جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہیں، جیسے حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام۔ وہ زندہ ہے مگر ہماری زندگی جیسا نہیں، وہ جانتا ہے مگر ہمارے علم جیسا نہیں، وہ دیکھتا اور سنتا ہے مگر آنکھ اور کان کے بغیر۔ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، دلوں کے راز، نیتیں، خیالات اور آنے والا لمحہ سب اس کے علم میں ہے۔ صفات فعلیہ وہ ہیں جو اس کے افعال سے ظاہر ہوتی ہیں، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، مارنا، عزت دینا، ذلت دینا، بخشش کرنا اور پکڑنا۔ یہ سب اس کی حکمت اور عدل کے مطابق ہیں۔ اللہ نہ ظالم ہے اور نہ ہی مخلوق کو چھوڑ دینے والا، بلکہ وہ رحمان ہے جس کی رحمت پر ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور رحیم ہے جو ایمان والوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ قرآن و سنت میں آیا ہے اس پر ایمان لایا جائے، اس میں کمی بیشی، تشبیہ، تمثیل یا غلط تعویل سے بچا جائے، اور دل میں یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وہ عظمت، جلال، کمال اور حسن کا ایسا کامل مجموعہ ہے جس کا پورا تصور انسانی عقل کبھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کو دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ آنکھیں محدود ہیں اور اللہ لامحدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک اس کی موت نہ ہو، جبکہ آخرت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت عطا کی جائے گی، جیسا کہ یعنی اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ دیدار کی حقیقت بھی ہماری عقل سے ماورا ہے، مگر اہل ایمان اس پر بغیر کیفیت ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ ہر لمحہ کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ آسمان و زمین کا ایک ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ وہ بندوں کے حالات سے بے خبر نہیں، مظلوم کی آہ سنتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد جانتا ہے، اور دل میں اٹھنے والی وہ بات بھی جان لیتا ہے جو زبان تک نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والے بندے سے محبت کرتا ہے اور گناہوں کے باوجود بندے کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ قرآن میں فرمایا گیا بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اللہ عادل بھی ہے، وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور جس نے حد سے تجاوز کیا اس سے حساب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر یہ قرب مادی نہیں بلکہ علم، قدرت اور احاطے کا قرب ہے، جیسا کہ فرمایا گیا یعنی ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بندہ جب تنہائی میں بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے،
اور جب خاموشی میں دعا کرتا ہے تو اللہ اسے سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی معرفت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس کی عظمت کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ایک ساتھ پیدا ہو جائے۔ یہی توازن ایمان کی روح ہے۔ جو اللہ کو اس طرح پہچان لیتا ہے وہ تکبر سے بچ جاتا ہے، گناہ سے ڈرتا ہے اور مصیبت میں بھی نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب سب کچھ دیکھنے والا، سننے والا اور ہر حال میں قادر ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ رات کا وقت تھا، آسمان بالکل صاف تھا اور ستارے پورے آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک قافلہ رکوا دیا اور فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ صحابہ نے سر اٹھایا تو خاموشی چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارے، یہ وسعت، یہ خاموشی خود نہیں بن گئی، ان سب کا ایک پیدا کرنے والا ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک کنکر اٹھایا، اسے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر اس کنکر میں زندگی ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈال سکتے، مگر میرا رب بغیر کسی سہارے کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اندھیری رات سے روشن صبح نکالتا ہے اور ایک لمحے میں سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اسی لمحے ایک شخص جو دل میں شک لیے ہوئے تھا کانپ اٹھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سن کر دل گواہی دینے لگا ہے کہ اللہ واقعی ایک ہے اور سب پر قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اللہ کی پہچان ہے کہ اس کی عظمت دلوں کو جھکا دیتی ہے، اس کا جلال و غرور توڑ دیتا ہے اور اس کی وحدانیت عقل کو خاموش کر دیتی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کے حکم کو کوئی روک سکتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے اور جب وہ پکڑ کرتا ہے تو طاقتور بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ رب ہے جس کی بڑائی آسمانوں سے بلند، جس کا جلال زمین و آسمان پر چھایا ہوا اور جس کی وحدانیت ہر سچے دل پر خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات سے نوازا جو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کافی تھے کہ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ساری قوتیں شامل ہیں۔ اس کے ہاتھ سے ان ناممکن چیزوں کا صدور ہو سکتا ہے جس کے بارے میں دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف معجزات عطا فرمائے، جن میں سے آپ کا زندہ و تابندہ معجزہ قرآن مجید ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا منفرد معجزہ عطا فرمایا گیا جس کی نظیر تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی، اور یہ معجزہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ انسانی عظمت اور سربلندی کا نقطہ عروج ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ منفرد ترین واقعہ ہے جسے عقل سے نہیں، ایمان اور عشق کی طاقت سے سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عقل کی پرواز ہمیشہ سے ہی محدود رہی ہے۔ انسان نے جب بھی معجزات کو محض عقل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس نے ہمیشہ ہی دھوکہ کھایا ہے۔ اس معاملے میں عقل مادیت کی کائی میں گری ہوئی ہے۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بے شمار تحفے عطا ہوئے، لیکن اس امت کے حوالے سے 4 تحفے انتہائی اہم ہیں۔ پہلا تحفہ اس اعلان کا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص توحید الہی پر قائم رہے گا اور اسی پر اس کی موت آئے گی، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ اس کی مغفرت ضرور کرے گا۔ دوسرا تحفہ اس رحمت کے اعلان کا ہے کہ جو بھی نیکی کا ارادہ کرے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ نیکی کر لے تو اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ اس کے مقابل جو برائی کا ارادہ کرے اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ برائی کر لے تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اور توبہ کی صورت میں وہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا تحفہ 50 نمازوں کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار گزارش پر کم ہو کر 5 رہ گئی۔ چوتھا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا ہے جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں تحفے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ توحید پر مبنی زندگی اور اس پر موت اللہ تعالیٰ کی ابدی جنت اور دائمی رضا کا سبب ہے۔ نیکی کے ارادے پر ہی اجر، اس پر عمل کرنے پر بے انتہا ثواب، جبکہ برائی کے ارادے پر کوئی سزا نہیں اور کرنے پر بھی صرف اتنا ہی گناہ جتنا کیا گیا۔ یہ اللہ کے کرم کی ایسی نشانی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی شان ہی نرالی ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے کے براہ راست عطا ہوئی، جیسے کوئی محب اپنے محبوب کو ملاقات کے وقت خاص
तोहफा पेश करे। जहाँ तक 5 नमाजों का ताल्लुक है, अगरचे वो 5 ही रह गई, लेकिन अल्लाह ताला का वादा है कि जो उन्हें खुशू हुजू के साथ अदा करेगा उसे अजर 50 नमाजों का दिया जाएगा। याद रखिए, मेराज का सबसे बड़ा तोहफा नमाज है, जो मखलूक को अल्लाह से जोड़ने का बेहतरीन जरिया है। अफसोस कि मुसलमानों की अक्सरियत इस पैगाम को भूल चुकी है। मेराज की शब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नुम में जो मुशाहिदात किए, अगरचे वो तमसीली अंदाज में थे, लेकिन इनमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत से असबाक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोगों की कीर्तियाँ हमेशा सरसब्ज हैं, उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। बताया गया कि ये मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह हैं। कुछ लोगों के सर भारी पत्थरों से कचले जा रहे थे, ये वो थे जो नमाज में सुस्ती करते थे। कुछ के कपड़ों पर पिवन थे, ये वो थे जो ज़कात और सदकात अदा नहीं करते थे। एक शख्स भारी गट्टा उठाने की कोशिश कर रहा था और इसमें मजीद इजाफा कर देता था, ये वो था जो अमानतों का बोझ बढ़ाता जाता था। कुछ लोगों की ज़बानें और होंठ कैंचियों से काटे जा रहे थे, ये फितने फैलाने वाले खतीब थे। एक बड़ा बैल तंग सुराख में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, ये गैर जिम्मेदाराना बात करने वाले की मिसाल थी जो बाद में नादिम होता है। कुछ लोग अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे, ये ताना देने वाले थे। कुछ अपने तांबे के नाखूनों से चेहरे और सीने का गोश्त नोच रहे थे, ये गीबत करने वाले थे। कुछ के होंठ ऊंटों जैसे थे और वो आग खा रहे थे, ये यतीमों का माल नाहक खाने वाले थे। कुछ के पेट सांपों से भरे थे और वह करे हरकत भी नहीं कर सकते थे, ये सूदखोर थे। ताज़ा और नफीस गोश्त भी है, बदबू और बदबूदार और पुरतगफन गोश्त भी। ये ताज़ा गोश्त को छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। बताया गया कि वो मर्द ख़वातीन हैं जिन्हें हलाल बीवियां और शोहर हासिल थे, लेकिन उन्होंने हराम की वादी में कदम रख कर अपनी ख्वाहिशात पूरी की। प्यासी औरतों को भी देखा जिन्हें उनकी चातियों के बल लटका दिया गया था। बताया गया ये वो बदबख्त औरतें हैं जिन्होंने अपने खावंद से ऐसे बच्चे मंसूब कर दिए जो उनके नहीं थे। यह हकीकत भी अपनी जगह अटल है कि साइंस इस कदर तरक्की कर रही है, इसी अंदाज से मेराज की वाक़ये की सदाकत सामने आ रही है और इल्म व फ़लसफ़ा के माहिरीन खालिक कायनात की ताकतों को समझने में आसानियाँ महसूस कर रहे हैं। बहुत से मुसलमान इस्तफ़सार करते हैं कि क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज को अल्लाह ताला का दीदार किया है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इलाही करने का सबूत कुरान करीम से मिलता है। कुरान करीम की जिस आयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार इलाही का इनकार किया जाता है, वो बाज़ लोगों की ज़बरदस्ती है। यही हाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत का है। दोनों पर मुख्तसर गौर किया जाता है। कुरान और सुन्नत से जो चीज़ साबित है वह है दीदार खुदाबंदी और नफ़ी में पेश की जाने वाली आयत में है आंखों के इदराक की नफ़ी, हालांकि देखने और इदराक में फ़र्क है। इरशाद खुदाबंदी है, निगाहें उसका अहाता नहीं कर सकती और वो सब निगाहों का अहाता किए हुए है और वो बड़ा बारीक बेन बड़ा बाखबर है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की इस तफसीर में लिखते हैं, आयत का मतलब है कि तमाम आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती। इसका फ़ायदा यह है कि बास आंखें देख सकती हैं देखे जाने वाली चीज़ की जब हद और इंतहा हो, और देखने वाली नज़र तमाम हदूद अतराफ और इंतहाओं को घेर। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, इदराक का मतलब है घेर लेना और हद खींचना। जैसे मखलूक देखी जा सकती है, अल्लाह का देखना साबित है। खुलासा ये कि कुरान की आयत से और उसे और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कौल से दीदार इलाही की नफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होती। आयत का मतलब है कि तमाम आंखें उसको नहीं देख सकती, या ये कि आंखें अल्लाह का अहाता नहीं कर सकती। और जाहिर है कि देखना और है, अहाता करना और है। नतीजा यह है कि बाज़ आंखें दुनिया में भी अल्लाह को देख सकती हैं और यकीनन वो बाज़ आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हम बनी हाशिम तो कहते हैं कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को 2 बार देखा है। फिर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हें इस पर ताजुब है कि दोस्ती यानी खलात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, कलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और दीदार इलाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित है। इस पर हजरत काब ने कहा, अल्लाह अकबर, यहाँ तक के पहाड़ गूंज उठे। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, हसन बसरी अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। मरवान ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा,
کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس معجزے کی برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔